کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں عطا کی گئی۔ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے مشارق و مغارب کو ہر چیز کو دیکھا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کے اندر اپنی پیاری مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا مشارق و مغارب کو اللہ نے سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ فرمایا اوتیت الکنزین، فرمایا اللہ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے، الاحمر والابید، ایک سرخ خزانہ عطا فرمایا اور ایک سفید خزانہ عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ تو وہ خزانوں کا مالک، وہ عزتوں کا مالک، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ کمالات، وہ مقامات، وہ عزتیں عطا فرمائیں، اس جہان کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر بھی جو سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء کرام ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ عزتیں عطا فرمائیں، وہ کمالات و وہ مقامات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر جب سارے انبیاء کرام آئیں گے تو سنو، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا تمام اولاد آدم کا میں ہی سید ہوں گا، انا سید، فرمایا میں سید ہوں گا، میں سردار ہوں گا تمام اولاد آدم کا، اور فرمایا کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، فرمایا ایک جھنڈا ہوگا میدان معاشر میں جس جھنڈے کو کہا جاتا ہے لواء الحمد، فرمایا وہ کسی نبی کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں، تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، بلکہ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، مَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدم فما سواہ الا تحت لوائی، فرمایا کہ وہ جو لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد ہوگا، فرمایا کہ ساری انسانیت تو اس کے نیچے ہوگی، دوسری امتیں بھی اس کے نیچے ہوں گی، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ فرمایا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا، سب سے پہلے میرے لیے زمین کو کھودا جائے گا، سب سے پہلے میرے لیے میری قبر کو شق کیا جائے گا، سب سے پہلے میں میدان معاشر کی طرف نکلوں گا، انا حبیب اللہ ولا فخرا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فما دون ذلک ولا فخرا، اور پھر میدان معاشر کے اندر جب سب انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، فرمایا کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، فرمایا اذا ایس الکرامۃ انا مبشرہم، اذا ایس الکرامہ، فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں گا، جب سب لوگ مایوس ہوں گے اس وقت اللہ مجھے عزت عطا فرمائے گا، فرمایا کہ انا خطیبہم اذا انصتوا، فرمایا میں ہی بات کرنے والا ہوں گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اذا حبسوا، فرمایا انا مستشفعہم اذا حبسوا، فرمایا میں شفاعت کا دروازہ کس انداز میں کھولوں گا، ساری امتیں، آپ نے مشہور حدیث پاک سماعت کی، ساری امتیں ہر نبی کے پاس جا کر ان کے مقام کو، ان کی عزت کو، ان کے درجے کو ذکر کریں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس امتیں آئیں گی کہ اے آدم آپ تو ابو الآدمیت ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب و جلال عروج پر ہے،
میں اللہ کی بارگاہ کے اندر بات نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس امتیں آئیں گی کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، آپ ثانی آدم ہیں کہ ساری انسانیت جب ختم ہو جاتی ہے طوفان نوح کے ذریعے آپ ہی کی کشتی جو ہے وہ نجات سمجھی جاتی ہے، دوبارہ انسانیت وہاں سے چلتی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے سفارش کیجئے، ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ وہ بھی کہیں گے نہیں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر بات نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر ساری کی ساری انسانیت اس ذات کے پاس آئے گی جنہیں اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، جن کے سر پر اللہ نے عزت و خلت کا تاج رکھا ہے۔ انہیں کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا پیارا بنایا، اللہ نے آپ کو مکرم کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے نار کو گلزار کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے میں بھی آج اللہ کی بارگاہ کے اندر بات نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر امت آ کر انہیں بھی ان کا مقام بتائے گی کہ اللہ نے آپ کو کریم بنایا، کلام کا شرف عطا فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں۔ وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چلتے چلتے یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے، آپ مسیح بنے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آج ہماری مدد کیجئے۔ فرمایا میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک جائے پناہ بتاتا ہوں کہ اگر آج کوئی مدد کرنے والا ہے، اگر آج کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر بات کرنے والا ہے تو وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہے۔ ساری خلقت پھر کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک ایسا سجدہ کروں گا، ایسی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، کیونکہ حضور کا نام حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن حضور کا نام احمد بھی ہے۔ احمد افعلو کا وزن ہے، سب سے زیادہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ فرمایا میں رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو آج تک کسی نے حمد نہیں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا طویل سجدہ کروں گا، اللہ کی اتنی حمد و ثنا کروں گا کہ رب تعالیٰ بھی فرمائے گا اے میرے حبیب اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے حبیب سر کو اٹھائیں، سجدے سے سر کو اٹھائیں، مانگیں کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں کہ انا قائد المرسلین، انا خاتم النبیین، انا خطیبہم وانا قائدہم۔ فرمایا جب ساری مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کرنے والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تمہارا نبی بات کر رہا ہوگا، تمہارا نبی نبیوں کا قائد ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا شافعہم، انا اول شافع، اول مشفع یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ اور میں سب سے پہلے میدان معاشر میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا، میں ہی شفاعت کا دروازہ کھولنے والا ہوں گا۔ اللہ کے جلال کے سامنے کوئی نبی بات نہیں کر سکے گا۔ فرمایا تمہارا نبی آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ کھولے گا اور رب کرم کرے گا، شفاعت بالوجاہت عطا فرمائے گا۔ فرمایا تمہارے نبی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی اور کہیں گے، ہائے ہائے ہائے، نبی اور کہیں گے، نبی اور کہیں گے اذهبوا الی خیری، اور میرے نبی کے لب پر آنا رہا ہوگا۔ سب کہہ رہے ہوں گے کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہوگا میرے پاس آ جاؤ۔ ایسا کریم آقا، ایسا مہربان آقا۔ ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جب سب کو پتا ہے کہ شفاعت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے، تو سارے نبیوں کے پاس کیوں لوگ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ کے اندر آ جائے، لیکن فرمایا کہ میدان معاشر میں سب کے ذہنوں سے یہ محو ہو جائے گا۔ محدثین کرام یہ بھول جائیں گے، حدیثیں سنانے والے یہ بھول جائیں گے، ہم پڑھنے والے یہ بھول جائیں گے، آپ سننے والے یہ بھول جائیں گے کہ حضور نے ہی شفاعت کرنی ہے۔ ساری خلق پھرتے
فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے ہی اگر حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے، اگر شروع سے حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے تو یہ شان محبوبی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ فرمایا خلق پھرتے 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 کہتے فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج ان کی شان محبوبی دکھانی ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام اولین و آخرین وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن سنو حضور کے غلاموں، فرمایا انا اول الاکرمین والآخرین علی اللہ یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا انا حبیب اللہ ولا فخرا انا اول الشافعین ومشفعین یوم القیامت ولا فخرا انا قائد المرسلین انا خاتم النبیین انا اول الناس خروجا، فرمایا انا قائدہم انا خطیبہم، فرمایا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا۔ فرمایا یہاں کی بات نہیں ہے، میدان معاشر میں دیکھ لینا ہے، عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، کلیم و خلیل ہوں، فرمایا سب حضور کے پرچم تلے ہوں گے۔ وہاں بھی فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں مانائے اول آخر کے دست بستہ ہیں، پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہاں بھی منظر دیکھا معراج کی رات۔ آج میدان معاشر کے اندر بھی فرمایا کہ وہی ذات ہوگی جو ذات سب کی مدد کرنے والی ہوگی۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچانک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دل پریشان ہو گیا، حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ بس آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، خطاب تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رات کو سماعت فرمائیں گے، یہ صرف برکت کے لیے، رحمت کے لیے، یہ تو ایسا ذکر ہے جیسے وہ مشک و عنبر ہوتا ہے کہ جتنا اس کو رگڑتے جاؤ اور زیادہ خوشبو آتی جاتی ہے۔ یہ تو مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی لذتیں ہیں، ذکر مصطفیٰ کی چاشنی ہے، یہ تو جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، اتنی زیادہ روح اور مانگتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، لذت ملتی ہے اہل ایمان کو کہ ان کے حبیب کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آخری بات، ایک صحابی رسول حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں، وہ یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے۔ فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر سارے غموں کو بھلا دیتے ہیں، لیکن میدان معاشر کا سنا کہ بڑی ہولناکی ہوگی، کہاں تلاش کریں گے؟ اتنی مخلوق خدا ہوگی، اتنی مخلوق ہوگی، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک، اتنی امتیں کہاں تلاش کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام تسلی رکھو، تو مجھے وہاں بھی ڈھونڈنا چاہے گا تو میدان معاشر میں بھی ڈھونڈ لینا۔ فرمایا میرے ہاتھ کے اندر یا تو لواء الحمد ہوگا، میں لواء حمد پکڑا ہوں گا، یا اللہ کی بارگاہ کے اندر میں سجدہ ریزی کے اندر ہوں گا۔ فرمایا اور نہیں تو ایسا کرنا کہ حوض کوثر پر آ جانا، میں اپنے ہاتھ سے جام بھر بھر کے اپنے غلاموں کو پلا رہا ہوں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ فرمایا وہاں آ جانا، عرض کیا رسول اللہ وہاں بھی نہ ہو، فرمایا پھر ایسا کرنا کہ میزان عمل پر آ جانا، میرے غلاموں کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا کہ میرے کسی غلام کے اعمال میں اگر کمی ہے تو خدایا اس کو پورا کر کے اس کو جنت عطا فرما۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ہو، فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا، میری امت پل سے گزر رہی ہوگی، آئے ہائے ہائے اتنا کریم آقا، فرمایا پل صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی، جب میری امت کی باری آئے گی تو میں خود آ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ فرمایا میری امت گزر رہی ہے، پل صراط کی باریکی، پل صراط کی تاریکی، ہولناکی اور خطرناکی کہ کٹ کٹ کر لوگ جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، جو اس پل سے گزر گیا وہ گزر گیا۔ فرمایا میری امت گزر رہی ہوگی اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہی صدا اور دعا کر رہا ہوں گا کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، خدایا میری امت کو بس سلامتی سے گزار دے، اے میرے خدا میری امت کو بس سلامتی سے گزار دے۔ دوستو دیکھو تو صحیح، عزیزو دیکھو تو صحیح کہ وہ کریم آقا دنیا کے اندر آئے، رب سلم امتی کی صدائیں، زندگی بھر تہجد گزار بن کر رب سلم امتی کی صدائیں، عرش پر بھی گناہگاروں کو یاد کیا ہے،
دنیا سے پردہ فرمایا، فرمایا گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، قبر میں بھی آج بھی فرمایا گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، میدان معاشر کے اندر بھی پل صراط پر رب سلم امت کی صدائیں ہیں۔ اور امام کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، فرمایا کہ بالکل ہولناکی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ مصطفیٰ کریم دعائیں کر رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی بات ہے آخری کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، صبح و شام ان کا ذکر کیجئے، ان پر درود و سلام پڑھیے۔ اور پھر یہ مہینہ تو ان کی یاد کا مہینہ ہے، ان کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کے میلاد و مولود کا مہینہ ہے، ان کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو غلام اور زیادہ یاد کریں، اور زیادہ ذکر کریں۔ یہ اللہ کی نعمت اور مبارک راتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ انبیاء کرام کی ولادت کے جو دن ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت فرما لیجئے کہ آج رات جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میں عالیان کراچی کو دعوت محبت دیتا ہوں کہ جامع مسجد اقصیٰ، آدم جی نگر بلاک اے، محمد علی سوسائٹی، شارع فیصل بالمقابل عوامی مرکز، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات ہے، بڑی رات ہے، عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ تو نماز عشاء ہماری اس مسجد اقصیٰ کے اندر 7:45 بجے ادا کی جائے گی، تلاوت قرآن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثنا خان، الحاج شارق قادری، الحاج انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، بلال انور، صاحبزادہ بلال، یہ سب کے سب انشاءاللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے مرکزی نعت ہوتی ہے، جو نعتوں میں مرکزی نعت ہوتی ہے، ہر سطح کی نعت ہے، وہ کسی شاعر نے کلام لکھا ہے، وہ کسی شاعر نے کلام لکھا ہے، کس نے کیا حضور کی بارگاہ کے اندر، لیکن جو سب سے بڑی نعت ہے حضور کی، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضور کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرکزی نعت پیش کی جائے گی، وہ مرکزی نعت جس نعت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس نعت کے کلام کے اندر کوئی سکم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کا کیسے ذکر فرمایا ہے، ان کو کیسے منت کرا دیا ہے۔ میں تمام اہلیان کراچی کو، آل محلہ کو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے فرینڈ لسٹ کے اندر، آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے موبائل میں، آپ کے فیس بک پر دوستوں کی ایک بڑی فہرست ہے، سراؤنڈنگ کے اندر جتنے دوست ہیں سب کو دعوت دیں اس مبارک رات کے لیے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس مبارک رات کو اس جشن کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ تو میں تمام حضرات کو دعوت محبت دیتا ہوں کہ آج کی مبارک رات مسجد اقصیٰ کے اندر گزاریں، بعد نماز عشاء 7:45 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ آنے والی اس رات کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا، میرے حبیب علیہ السلام کے میلاد کے اور ولادت کے اور مولود کے اس ماہ مقدس کے صدقے یہ جو آنے والی رات ہے، مبارک رات آ رہی ہے، برکتوں والی، قبولیت کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے۔ خدا اس آنے والی رات کی ہمیں قدر نصیب فرما، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے خدایا اس مبارک رات کو عبادات کے اندر گزارنے کی، تیرے ذکر، تیرے حبیب کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدایا آنے والی مبارک رات کے صدقے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد برحمتک یا